بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم فنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون صدق اللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور یقیناً البتہ ہم نے بھیجا نوحًا نوح کو الی قومی اس کے قوم کی طرف۔ انی بے شک میں، اس نے یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا انی بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر مبین واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدو یہ کہ نہ تم عبادت کرو، لا تعبدو نہ تم عبادت کرو الا مگر اللہ اللہ کی، انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں علیکم تمہارے لیے عذاب ایک عذاب کی یومن علیم بہت دردناک عذاب کی، ایک دن کے دردناک عذاب کی۔ فقال الملأ پس کہا، قال الملأ سرداروں نے، الذین کفروا ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، من قومی اس کی قوم میں سے، ما نرا کا ما نہیں نرا کا ہم دیکھتے الا مگر بشرم مثلنا ہم تمہیں نہیں دیکھتے مگر ایک بشر انسان مثلنا ہماری طرح کا، وما نرا کا اور ہم نہیں دیکھتے اتباع کا کہ اتباع کرتے ہیں آپ کی الا الذین سوائے ان لوگوں کے نہیں اتباع کرتے آپ کی مگر وہ لوگ ہم اراذلنا جو ہماری نظر میں رذیل ہیں یعنی کہ کم تر درجے کے، بعد رائے یعنی ایک سرسری نظر سے دیکھنے میں بھی وہ ظاہری طور پر بھی ظاہر طور پر رائے میں وہ کم تر درجے کے لوگ ہیں۔ وما نرا لکم اور نہیں ہم دیکھتے لکم تم پر علینا ہم پر من فضل کوئی فضل، بل نظنکم بلکہ نظنکم ہم تو گمان کرتے ہیں سمجھتے ہیں کاز تم کو آپ کو تم لوگوں کو کاذبین جھوٹے۔ قال انہوں نے فرمایا اے یا قومی اے میری قوم، آرائے تم کیا تم دیکھتے ہو، ان کنتا اگر ہوا میں علی بیناتم بینہ پر یعنی کسی واضح دلیل پر، من ربی میرے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتن اور عطا کیا اس نے مجھے، عطا کیا نی مجھے رحمتن رحمت، من عندی
من इंदिही अपने तरफ से, फ़उम्मियत अलैकुम और उसने गाफिल रखा या छुपा कर रखा है, अलैकुम तुमसे, या का हुआ व उनदिलतुमुकुमुहा व उनजिमुकुमुहा, और क्या हम जबरदस्ती करें या थोप दें तुम पर उसे, फ़अंतुम और जबकि तुम लहा कारिहुन जबकि तुम उसे पसंद नहीं करते हो, नापसंद करते हो। व या कौमी और मेरी कौम, ए मेरी कौम, ला असअलुकुम नहीं मैं सवाल करता तुमसे, अलैहि माला इस पर किसी माल का या किसी अजर का, इन अजरिया बल्कि इन अजरिया यकीनन मेरा अजर तो, इल्ला नहीं है मेरा अजर, इल्ला मगर अल्लाह अल्लाह के ज़िम्मे, वमा अना और नहीं हूँ अना मैं, बितारदिन यकीनन छोड़ने हरगिज़ छोड़ने वाला, अल्लज़ीना उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, इन्नहुम मुलाकू बेशक वो लोग मुलाकात करेंगे, रब्बिहिम अपने रब से, वला वला किन्नी लेकिन मैं, अराकुम मैं देखता हूँ तुम्हें, कौमन तजहरुन ऐसे लोग जो तजहरुन जो जाहिल हैं, जो ऐसे कौम जो जहालत करते हैं। वह या कौमी और ए मेरी कौम, मैं यंसुरुनी कौन मदद करेगा, नी मेरी, मैंने अल्लाह अल्लाह के मुकाबले में, इन अरद तुम अगर तरत तुम मैंने छोड़ दिया उन लोगों को, अफला तदक्करून क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते। यहाँ से हम देखते हैं कि अगले जो 6 रकू हम पढ़ेंगे, उसमें अम्बिया कराम के ये 6 रकू में पूरे उनके रसूलों के बारे में, 6 रसूलों के बारे में खबर दी जा रही है, उनके बारे में हमें बताया जा रहा है कि रसूलों के यानी अम्बा और रसूलों की खबरें इनमें हमें दी जा रही हैं। तो ये इसके पहले भी हम इनके बारे में, इनकी खबरें हमें पहले भी इनके बारे में से सूरह पढ़ चुके हैं, हम सूरह अल आराफ में पढ़ चुके हैं, यानी कि ये 6 रसूल जो आए हैं उनके 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 कौम के हालात बयान किए जा रहे हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह, शुएब और हज़रत लूत और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इनके बारे में थे। ये 6 रसूल वो हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में बहुत तकरार के साथ आया, और इनकी बार बार तकरार की वजह ये है कि कुरान के जो अवलीन मुखातिब यानी वो लोग हैं जो अहले अरब हैं, और ये सब ये इनके बारे में रसूल और उनके कौमों के हालात से खूब वाकिफ़ थे। वो जिस खत्ते में रसूल अपने अपने बारे में मबूस हुए वो उनके बारे में ये लोग जानते थे और उनके बारे में मशहूर थे, उनके उनके हालात जो है उनके बारे में मशहूर थे। तो यहाँ सबसे पहले वाला कद अरसलना नूहन, और हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को, इला कौम उनकी कौम की तरफ, इन उन्होंने कहा लकुम नज़ीर मैं तुम्हें वाज़ेह तौर पर डराने वाला हूँ। इसकी इब्तिदा जो नूह अलैहिस्सलाम उसकी कौम से की गई, क्योंकि कुरान की रूह से जिस साले ज़िंदगी पर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को छोड़कर गए थे, सबसे पहला बिगाड़ उसमें सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के दौर में रोनुमा हुआ, और उनकी और उसकी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने उन्हीं को मामूर फरमाया। मैं सबसे पहले जो अल्लाह तबारक तौहीद में जो शिरक का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कौम है नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, उनकी कौम से शुरू होती है, इसलिए तबारक व तआला ने उनको यहाँ भेजा है। और जैसे हमें पता चलता है कि हम क्या सैयद नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो इराक के रहने वाले थे, वहाँ पे उनका मबूस किया गया, और हर इलाके में उसके वक्त के बाद में तूफ़ान आया उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, तो हर इलाके में जो जितने भी हैं उनके इलाके में हर जगह ये उनके बारे में मशहूर था, यानी कि उनके बाद यानी कि उस ज़माने में जो कौम सारी दुनिया उतने लोग थे जो वहाँ थे सब नापेद हो गए, सब उनको गरक कर दिया गया, सिवा वो लोग बचे जो आपके साथ थे। क्योंकि हर ज़माने में वो हर हर जगह में ज़मीन में फैल कर, तो हर ज़माने में वहाँ के लोगों का तज़किरे हर हर जगह पे मिलते हैं, क्या वो इसलिए वहाँ पे, तो यहाँ पर पता चलता है कि ये कौम जो थी वो इनके पढ़ने से पता चलता है कि ये गुमराही में शिरक की गुमराही में थी। यानी ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह को मुनकिर थे, अल्लाह को ये लोग माना करता, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के वजूद को मानते थे, ना ही उनसे नाक़िस ना उनकी इबादत, ना ही उनको अल्लाह के तबारक व तआला की कोई इबादत का इनकार भी नहीं था, मगर असल वजह जो उनकी गुमराही की थी वो शिरक थी, यानी कि अल्लाह के साथ दूसरी हस्तियों को वो अल्लाह के साथ शरीक करते थे, इबादत का इस्तेकाक हिस्सादार बना बना दिया था उन्होंने। फिर ये कि फिर ये बुनियादी गुमराही में से बेशुमार खराबियाँ फिर इस कौम में हो जाती हैं, क्योंकि जो खुद साख्ता उन्होंने माबूद बना लिए,
پھر ان کی نمائندگی کرنے کے لیے قوم میں ایسے خاص طبقہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور ان میں ہو گیا کہ تمام مذہبی اور سیاسی اور معاشی اقتدار کا وہ ٹھیکیدار بن گیا۔ اس نے انسانوں پھر اونچ نیچ اور اس میں تقسیم پیدا کر دی، اجتماعی زندگی میں ظلم اور فساد اس نے پیدا کر دیا۔ تو پھر نبی اسلام کو اللہ تبارک نے اس حالت کو بدلنے کے لیے ایک زمانے دراز کے انتہائی صبر اور حکمت کے ساتھ وہ جب بھیجا تو انہیں کوشش کرنی پڑی، اور عوام جس طرح کہ عام لوگوں کو ان لوگوں نے اپنے مکر میں پھانس رکھا تھا، اصلاح کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں کہ نور علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم میں اللہ کی تبلیغ، اللہ کے دین کے لیے بلانے کے لیے تبلیغ کی، مگر قوم میں مشکل سے کوئی 70-80 لوگ جو آگے بڑھیں گے کشتی میں سوار ہوئے، اتنے ہی لوگ ایمان لائے۔ اب اتنے وہ تیار ہوئے، یعنی ان جب پتہ چل گیا کہ ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر نبی السلام نے بھی دعا کر دی، اللہ ان کافروں کو میں سے ایک کو بھی، کسی کا گھر بھی اس زمین میں کسی کا گھر نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو نے چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بالکل بدکار اور نمک حرام ہی ہوگا۔ تو یہ نبی نے بھی آخر کار یہ دعا کی، پھر ہم پڑھیں گے کہ اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا، اور اس طرح سب پھر یہ اس طرح سید نوح علیہ السلام سے واقعہ شروع ہوتا ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو اپنی ان کی قوم کی طرف، انی لکم، انہوں نے ڈرایا کہ نکم نذیر، میں واضح طور پر تمہیں ڈرانے والا ہوں، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اور میں دردناک عذاب کا جو ایک دن میں آنے والا ہے تم اس کے سے میں ڈرتا ہوں کہ وہ تم پر آئے گا، اس لیے ان سے اس سے ڈرو۔ اور پھر کیا وقال بگر کیا کیا وقال الملاء الذین کفروا، کافر ان کے سرداروں نے، ان لوگوں نے کو، یعنی کہ ہمیشہ یہ جو قوم کے بڑے ہوتے ہیں نا وہ اصل میں بگڑے ہوتے وہی ہوتے ہیں، وہی ٹھیکیدار ہوتے ہیں، وہی بگڑے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہ قوم میں سے جو ان کے ٹھیکیدار بڑے جو سردار تھے، انہوں نے کہا ما نراک الا بشر مثلنا، ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر صرف ایک بشر ہم جیسا ہی، یعنی ان کو یہ تھا کہ ایک تم جو ہے ہم جیسے ہی ہو، تم میں کوئی خاص کوئی ایسی بات ہے نہیں جو ہم تمہیں تسلیم کریں، تم جیسے تم ہمارے جیسے ایک آدمی، یہی بات تھی جو آپ ہم پڑھتے ہیں کہ ہر رسول سے کی گئی، اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہی کہ تم یہ کیسے رسول ہو، یہاں پہ ہماری طرح تم کھاتے پیتے ہو، ہماری طرح بازاروں میں گھومتے ہو، ہماری طرح کے انسان ہو، تم کیسے رسول ہو؟ ان کا نظر یہ تھا کہ رسول ایسا ہونا چاہیے جو نہ کھاتا پیتا، یعنی انسان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ابھی بھی ہے، ہمارے ابھی گمراہی ہے کہ ابھی بھی لوگ رسول کو انسان نہیں مانتے ہو، بشر ماننے کو تیار ہیں، حالانکہ یہی گمراہی ہر قوم میں جن شرک کیا، ہر قوم میں نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہی گمراہی چلتی آ رہی ہے، کہا کہ ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کو ہمارے جیسا بندہ، ہم ہی جیسے تم ایک انسان ہو، وما نراک اتبعک الا الذین هم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیری اتباع کرنے والے بھی وہ لوگ ہی ہیں جو ہماری نظر میں بہت ہی کمتر درجے کے، یعنی کہ غلام ہے یا غریب ہیں، وہ لوگ ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سردار کہا کرتے تھے کہ تو آپ کی پیروی کون کر رہا ہے، کون سا سردار آپ کی پیروی کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیروی کرنے والوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ غریب لوگ، یہ غلام، یہ بلال ہے، یہ خبیب ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ غریب لوگ ہیں، غلام ہیں جو تیری پیروی کر رہے ہیں، اور وہ بھی یہ چاہتے تھے صحابہ کے پڑھیں گے، جیسے ان کا یہ مطالبہ تھا ان کو اپنے سے دور کر دو، تو وہ بھی یہ چاہا کرتے تھے۔ بات وہ گمراہ لوگوں نے، اس کی قوم نے کہی، اور ہر پیغمبر کو یہی جواب دیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنی قوم کو دیا گیا۔ تو یہی کہا جائے کہ ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کی اتباع وہ لوگ کرتے ہیں جو ہماری نظر میں، بات یہ رہی ہے ایک صحیح نظر میں کمتر درجے کے، وما نرا علیکم، اور نہیں ہم دیکھتے تم پر علینا، ہم پر کوئی فضیلت، ہم نہیں دیکھتے کہ تم پہ کوئی فضیلت، ہم پہ کوئی فضیلت دی گئی ہے، بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹے سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ تین قسم کے شبہات کو انہوں نے اظہار کیا، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نوح السلام کی دعوت کا نبی ہونے پہ تین قسم کے شبہات کا۔ پہلا شبہ تو اظہار ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، تم تو ہمارے بجائے تم نبوت کی کیسے حقدار بن گئے۔ دوسرا شبہ نے یہ کہا کہ قوموں کے سرداروں میں سے ایک نے بھی تمہاری اتباع نہیں کی، صرف گھٹیا قسم کے لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے، وہ جو کم عقل اور بیوقوف جن کو سمجھتے تھے اور اچھی گہری سوچ نہیں رکھتے، یعنی اگر نبی ہوتے تو سرداران قوم میں سے تم پر ایمان لاتے۔ تیسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ تم میں سے تمہارے پیروکاروں کو کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ، اور تم پھر نبی کیسے بن گئے؟ یعنی وہ سوچتے تھے کہ تم کہتے ہو ہم پہ بڑا فضل ہے، ونارا اللہ علینا من فضل، تم کہتے ہو ہم پہ بڑا فضل، اللہ کا فضل ہے، تو فضل ان کے نظر میں کہاں فضل ہے؟ وہی تو کہتے ہیں کہ سردار تو ہم ہیں، پیسہ ہمارے پاس ہے، ہماری مجلسیں شاندار ہیں، ہم تو ہمارے نوکر چاکر ہیں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔
تم تو غریب لوگ اور تمہارے جانے والے بھی غریب ہیں، تمہاری فضیلت کیسے ہوگی؟ تو ان کی نظر میں یہ لوگ، ان کے نظر میں یہی تھا کہ باقی نظر میں تو تمہیں ہم وہ جو کمتر درجے کو ایمان رہے، وما نرى علينا لكم علينا من فضل من نازلكم. تو وہ کہ قال یا قوم اراد ان كنت على بينة من ربي، ان کا کہ اے میری قوم، میں دیکھ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر میں ہوا، اگر میں، تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی واجب دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بڑی رحمت عطا کی ہے، وہ عطا نہیں رحمتم من ربی نندی، اور رحمت عطا کی ہے، اور تم واویت علیکم، اور تم سے اس کو مخفی رکھی گئی ہے. یعنی ان کہا کہ میرے قوم اگر تم نبی ہونے کا برہان، اور اگر تمہیں اللہ تبارک نے مجھے فرمایا، مجھے عطا کیا ہے، اور صفت پہ بشریت میرا تمہارے ساتھ برابر ہونے، اس بات میں ہرگز معنی نہیں ہے کہ مجھے مقام نبوت سے نواز دے اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی طرح میرے ماننے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی نبوت کے معنی نہیں ہے، کیونکہ بشریت اور عقل و فہم وہ تمہاری طرح ہے، اور نبوت اللہ کی رحمت کا فضل ہے، اس نے مجھے دیا ہے. نبوت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، جس کو وہ چاہے دے دے. اگر تمہاری بصیرت بھی ختم ہوگی اور تم حق کو نہیں دیکھ پا رہے، تو پھر میں تمہیں اسے قبول کرنے پر مجبور تو نہیں کر سکتا. انلزمکموہا، ہم تمہیں پھر زبردستی کیسے چپکا دیں باہر، تم پہ چمکاتے ہیں جب تک کہ تم وانتم لہا کا، جب تم اسے ناپسند کرنے والے. زبردستی تو ہم تمہیں کوئی مسلمان بنانے سے رہے. ہمارا کام تو یہ کہ جیسے ابلغکم رسالت ربی فانصحکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون. شعراء نے جیسے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو یہ ہمیشہ سے ان لوگوں کا یہ اصول رہا ہے. اور یہ ہم پر جیسے ہم ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب شہر روم کے پاس ابو کے پاس پیغام پہنچا، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بلایا، تو ابو سفیان سے اس نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ شریف لوگوں نے اس رسول کی پیروی کی یا ضعیف اور ناتواں لوگوں نے کی؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ ضعیفوں نے کی. اس ہرقل نے یہ کہا تھا کہ رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوا کرتے ہیں، یعنی جو لوگ غریب ہوتے ہیں، وہی جو کمزور ہوتے ہیں، وہی ہمیشہ رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، سردار نہیں کیا کرتے. پھر آپ سے سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا قومی لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کسی اجر کا سوال، کسی مال کا تو سوال کرتا ہی نہیں. میں تم سے کوئی کون سا، میں تمہارے سے تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا جس سے تمہیں شبہ ہو کہ میں دنیا کی طلبی کے لیے کوئی ایسا کر رہا ہوں. تو جو تم میرے لوگوں کو جو گھٹیا کہہ رہے ہو، ان اجری الا الا اللہ وعلا، وہ جو تم، اور اس کا اجر تو جو میں کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اس کا اجر تو مجھے اللہ کے ذمے ہے، وہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ مجھے اس کا اجر دے گا. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں چھوڑنے والا نہیں وہ لوگوں کو جو ایمان لے آئے. یعنی کہ تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ غریب لوگ ہیں، اس کو دور ہٹا دو اپنے آپ سے، تو ہم پھر آئیں گے، تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو تم میرے پیروکاروں جو گھٹیا کرتے مجھ سے مطالبہ جو کرتے ہو کہ میں تمہیں اپنے پاس سے بھگا دوں، تو تم لوگ آ کے میری بات سنو، تو ایسا میں کبھی بھی نہیں کروں گا. کیونکہ اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہو گیا ہے، اور وہ جب اللہ سے ملیں گے تو ضرور مجھ سے اگر ایسا کیا تو ان سے جھگڑا کریں گے کہ انہوں نے مجلس سے نکال دی تھی. یہی مطالبہ ان لوگوں کا بھی ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا. انہیں لوگ کیونکہ وہ بھی ہما طارد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، یہ بھی ان لوگوں کو بھی دور ہٹا دو. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے ان لوگوں کو دور نہ ہٹا دو جو اپنے رب کے پیر پچھلے پیر اللہ کو پکارتے ہیں. اس کا تھا کہ سیدنا سعاد بیان کرتے کہ ہم 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، مشرکین نے کہا کہ ان لوگوں کو آپ اپنی مسجد سے نکال دیجئے تاکہ یہ ہم پر جرت نہ کر سکیں. ان کا مطلب ان کو ہٹا دو پھر ہم آپ کی مسجد سے بیٹھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں تھا ایک قسم سے، میں تھا، عبداللہ بن مسعود تھے، 2 حذیل کا ایک آدمی تھا، اور بلال تھا، اور 2 آدمی اور تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیال اللہ نے چاہا وہ آیا. پھر آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی، ولا طارد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. ان لوگوں کو دور نہ ہٹا جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پیر پکارتے ہیں، ان کو اس کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کو منع کر دے کہ ان کو اپنے سے دور نہ کرے گا. سردار یہ آتے ہیں تو آئے، نہیں آتے ہیں تو ان کی قسمت میں نہیں ہے. اگر ان کی قسمت ایمان لانا نہیں ہے، ان کی خیر اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کوئی بھلائی نہیں چاہتا تو ان کو چھوڑ دیں، نہ آنے دیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ بابا یا قوم من ینصرنی من اللہ ان ترکتم، اور اگر یہ بھی کہا کریے گا میری قوم، اگر میں نے انہیں چھوڑ دیا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پکڑا کہ کیوں تم ان کو چھوڑا، تو تمہارے اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو میری مدد کرے گا. تو یہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ،
میری تو ہمت نہیں ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں جو مجھ پہ ایمان لائے. یقیناً وہ لوگ اللہ کے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا اونچا مقام ہے، تو میں تو ان کو چھوڑنے سے رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ان کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو صحیح معنی میں ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے